پہلا مسئلہ القضاء بغیر المذاہب الاربعہ، کہ اگر کوئی قاضی وہ مذاہب اربعہ سے ہٹ کر کسی قول پر فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں۔ جیسے ائمہ اربعہ کے علاوہ اور کئی مجتہد کسی قول پر اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ائمہ اربعہ کے اقوال سے کوئی بندہ باہر فتویٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی قول پر فتویٰ دیتا ہے تو لا ينفذ قضاؤہ، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ ابن نجیم کے نقطہ نظر میں تین طرح سے کلام کیا جا سکتا ہے، یعنی تین وجوہ سے یہ نقطہ نظر ذرا مضبوط نظر نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ صدر اول میں عہد صحابہ میں مختلف فی تھا، بعد میں اس پر اجماع ہو گیا تو یہ بعد والا اجماع پہلے والے خلاف کے لیے رافع نہیں ہے، وہ مسئلہ اسی طرح مجتہد فی اور مختلف فی رہتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ شیخین کے نزدیک، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور دلائل کی روح سے بظاہر یہی نقطہ نظر مضبوط بھی ہے۔ امام محمد کا نقطہ نظر اس سے ہٹ کر ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں، وہ مضبوط نہیں، تو جو مضبوط نقطہ نظر ہے اس کی روح سے جو مسئلہ ائمہ اربعہ سے پہلے مختلف فی تھا تو ائمہ اربعہ کے اجماع کے بعد وہ اسی طرح مختلف فی رہے گا، مجتہد فی رہے گا، وہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر قاضی نے اس مسئلے میں جو عہد صحابہ میں مختلف فی تھا بعد میں ائمہ اربعہ کے اجماع سے وہ متفق علیہ قرار پایا، تو اس میں اگر اس نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے فیصلے کو اگر ہم یہ کہیں کہ لا ينفذ رد ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیخین کے نقطہ نظر سے اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نقطہ نظر بہت مضبوط ہے، اس سے اختلاف کرنے کی بجائے ہمیں اسی کو ہی اپنانا چاہیے۔ دوسری بات کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے ابن حمام کی جو تحریر الاصول میں عبارت ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، نافذ نہیں ہوگا، جبکہ ہم جب اس کی حمام کی عبارت میں غور کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن نجیم نے تو فرمایا کہ ابن حمام کی عبارت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کے اقوال سے ہٹ کر کسی فیصلے کے نفاذ کو درست قرار نہیں دے رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ائمہ اربعہ کی تقلید سے ہٹ کر کسی اور کی تقلید کی نفی کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا ان چار کی تقلید کرنی ہے، کسی اور کی تقلید نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں کے مذاہب مدون مرتب ہیں اور دیگر مذاہب مدون نہیں ہیں، تو ان کا جو مطلب ہے کہ نقطہ ہے، مرکزی نقطہ وہ یہ نہیں ہے کہ ائمہ اربعہ کے اقوال سے ہٹ کر قول نہیں لینا، مذہب نہیں لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر مذاہب مدون نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قاضی شرح کی تقلید کرتا ہوں تو بھائی قاضی شرح کا مذہب تو مرتب نہیں ہے، مدون نہیں، آپ اس کی کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے ابن حمام کا نقطہ نظر، یہ نہیں کہ ابن حمام کہہ رہے ہوں کہ کسی اور قول پر وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تصریح کثیر من الفقہاء الحنفیہ علی نفاذ القضاء علی قول شرح، کہ کئی فقہا نے وہ جو عورتوں کی حدود میں جو گواہی کی قبولیت والا قول ہے قاضی شرح کا اس کو لیا ہے، مطلب ایسے کئی اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ بعد کے فقہائے حنفیہ نے کیا کیا ہے، ائمہ اربعہ کے اقوال سے ہٹ کر کوئی قول لیا ہے، اس پر فیصلہ دیا ہے، اس کو نافذ مانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو فقہائے حنفیہ کی بڑی تعداد ہے اس کا نقطہ نظر یہی ہے جو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہے اور وہ نفاذ قضا کے قائل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب کے یعنی ائمہ اربعہ کے اقوال سے ہٹ کر کسی قول کو لینا قاضی کے لیے یہ جائز ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ مختلف فی ہے. اگر اجماعی مسئلہ ہے تو نہیں لے سکتا، لیکن اگر مختلف فی مسئلہ ہے تو وہ اس میں دوسرے اقوال کو لے سکتا ہے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کچھ اقوال شاذہ ہوتے ہیں جس کو امت نے رد کر دیا ہوتا ہے اور مجتہد کی غلطی ہوتے ہیں. سب کو پتہ چلتا ہے کہ مجتہد سے خطا ہو گئی، سہو ہو گیا، تو وہ والے اقوال نہیں جو واقعتاً ایک قول کی حیثیت رکھتے ہیں، قول شاذ نہیں ہے، قول شائع ہیں، کسی کے اقوال شائعہ میں سے ہیں، تو اس میں اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اپنی کتاب کھولیں. القضاء بغیر المذاہب الاربعہ ثم ان قضى القاضی قضاء خرج به عن المذاہب الاربعہ هل ينفذ قضاؤه؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ایک قاضی صاحب نے ان مذاہب اربعہ یعنی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی کے علاوہ کسی اور فقیہ کا جس کی فقہ مدون نہیں ہے، اس کا کوئی قول جو کہ تثبت کے ساتھ ثابت ہے، واقعی ان کا قول ہے، قول شاذ نہیں ہے، وہ قول لے لیا تو اس قول پر فیصلہ دینے کے بعد اس فیصلے کو نافذ مانا جائے گا یا باطل مانا جائے گا. تو اس میں دونوں قول ہیں کہ علامہ ابن نجیم کیا کہتے ہیں؟ لا ينفذ. الظاہر من عبارت ابن نجیم فی الاشباہ والنظائر. اشباہ والنظائر کا جو فن اول ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو پہلا قاعدہ ہے الاتحاد لا ينقض بالاتحاد. الاتحاد لا ينقض بالاتحاد. اس قاعدے کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں انہ لا ينفذ. علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے کہ مما لا ينفذ القضاء به ما اذا قضى بشيء مخالف للاجماع وان كان فيه خلاف لغيرهم. مخالف للاجماع کا مطلب کیا ہوا؟ ائمہ اربعہ کا اجماع. وان كان فيه خلاف لغيرهم کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ اگر کسی کا خلاف بھی ہے تو بھی کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. دلیل کیا دیا ہے؟ وہی ابن حمام کا قول. فقد صرح فی التحریر. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی کتاب جو تحریر الاصول ہے، یہ فقہ مالکی شافعی دونوں، فقہ حنفی شافعی کہ اس کو جامع ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ بہرحال فقہ حنفی کے اعتبار سے تو بہت ہی کیا ہے، بہت ہی زبردست وہ ہے کتاب ہے. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں جب ہم اصولی مباحث دیکھتے ہیں تو ان کا بنیادی ماخذ ہمیں علامہ ابن حمام کی تحریر الاصول نظر آتی ہے. علامہ کشمیری بہت بڑے آدمی تھے، تو وہ اس پر اعتماد کرتے تھے. تو یہ تحریر الاصول جس کی یہ التیسیر والتحریر اور التقریر والتحبیر، یہ جو اس کی شروحات ہیں ابن امیر حاج کی اور دوسری ابن امیر بادشاہ کی، تو یہ جو ہے نا اس کو ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان الاجماع ان عقد علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعہ لانضباط مذاہب وانتشارها وکثرت اتباعهم. کہ چونکہ چاروں مذاہب یہ مدون ہیں اور پھیل گئے ہیں، ان کے اتباع کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو ان کے علاوہ جو اقوال ہیں ان میں سے کسی قول پر عمل کرنے سے وہ کیا ہوگا؟ اجماع کی مخالفت لازم آئے گی. یہ درست نہیں ہے. یہ کس کو دلیل بنایا ہے؟ ابن نجیم نے کس کو بنیاد بنایا ہے؟ ابن الحمام رحمہ اللہ کی عبارت کو، جو کہاں ہے؟ التحریر یعنی تحریر الاصول میں ہے. ٹھیک ہے، تحریر الاصول مانا تحریر اصول الفقہ، اس کو بنیاد بنایا ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ولیکن فیما قالہ ابن نجیم نظر من وجوہ. کئی اعتبار سے اس میں نظر ہے. نمبر 1 هذا مخالف لما ذكرنا من قول الشيخين رحمهم الله تعالى من أن الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق والظاهر أنه هو المعمول به. یعنی یہ شیخین کا مذہب معمول بھی ہے، کما مر فیما سبق، صفحہ نمبر 268 میں اور اس کے بعد کی
عبارات میں گزرا ہے۔ دوسری بات کہ ان ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی انما اعتمد في هذا القول على التحرير لابن الهمام ولكن ابن الهمام رحمه الله لم يقل ان القضاء بغير المذاهب الاربع غير نافذ وانما قال انه لا يجوز اليوم تقليد غير الائمه الاربع بصفه عامه لان مذاهب سواهم غير مدونه وهذا لا يستلزم ان يكون قول غيرهم لا يعتبر في كون المساله اجتهاديه۔ کہ مطلب ہے پورے مذہب کو تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایک آدھ مسئلے سے فرق تو نہیں پڑتا۔ وعبارة ابن الهمام في آخر كتابه التحرير هكذا نقل الإمام في البرهان إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة من تقلید، ایک قول کو لینا نہیں ہے بلکہ کیا ہے تقلید اعیان الصحابہ بل من بعدهم الذين صبروا ووضعوا ودونوا، ٹھیک ہے، ان کی نہیں بلکہ ان کی کرنی ہے۔ وعلى هذا ما ذكر بعض المتاخرين مع تقلید غیر الاربع لانضباط مذاهبهم وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها ولم يدر مثله في غيرهم الان لانقراض اتباعهم لانقراض، اب تو ان کے متبعین پائے نہیں جاتے نا، تو اب کیسے ان کے مذہب کو نئے سرے سے مدون کیا جائے گا؟ وہ صحیح۔ تو اس ابن حمام رحمہ اللہ کی عبارت سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ابن حمام کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں؟ ہاں، غیر ائمہ اربعہ کے غیر ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی امام کی تقلید کی بات کر رہے ہیں، ان کے قول کی بات نہیں کر رہے۔ وقال ابن عامر حاج تحت وحاصل هذا انه امتنع تقلید غیر هؤلاء الائمہ لتعذر نقل حقیقت مذہبهم وعدم ثبوت حق عدم ثبوته حق الثبوت لا لانه لا يقلد، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ان کی تقلید کیجیے، بلکہ ان کا ممکن نہیں ہے، ان کی تقلید کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ ومن ثم قال شیخ عز الدین ابن عبد السلام، ٹھیک ہے، لا خلاف بین الفریقین فی الحقیقہ بل ان تحقق ثبوت مذہب عن واحد منہم جاز تقلیدہ وفاقا والا فلا، کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایسے سورسز ہیں کہ وہ قاضی شریح کا یا حضرت ابو درداء کا عبداللہ ابن مسعود کا مذہب پوری طرح مدون کر کے لا سکتا ہے ہر مسئلے میں، تو صحیح ہے، تو بالاتفاق اس کو لیا جائے گا، لیکن ودونہ خرط القطعۃ، یہ آسان کام ہو نہیں سکتا۔ فظہر ان ما ذکرہ ابن الحمام لا علاقۃ له بمسألۃ نفاذ القضاء التي نحن فيها، تو یہ کن کا ہو گیا؟ ابن حمام کی جو بات ہے وہ الگ ہے، اور ان کی جو بات ہے علامہ ابن نجیم نے جو ان کی بات سے اخذ کیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کیا ہوئی کہ قد صرح عدد من فقہاء الحنفیہ بنفاذ القضاء اذا صادف قولا لاحد من المجتہدین السالفین، تو جب یعنی جمہور نے اس بات کو لے لیا ہے، کئی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے مشہور یہ ہے کہ قاضی شریح رحمہ اللہ کا جو اس میں شہادت النساء کے قبول کرنے میں نقطہ نظر ہے، تو بعد کے حدود میں تو بہت سے علماء کرام نے اس کے قبولیت کا وہ قول کیا ہے، فتویٰ دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بعد کے علماء ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو بعد کے علماء نے بھی اس سے اتفاق نہیں کیا، تو یہ تین وہ ہو گئیں مضبوط دلیلیں ہو گئیں، تو جس سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی مذہب کی تقلید تو جائز نہیں ہے، لیکن ائمہ اربعہ کے اقوال کے علاوہ کسی قول کو لیا جائے، کوئی مجتہد، کوئی ماہر، مفتی، قاضی لیتا ہے، قاضی اس پر فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قد صرح عدد من فقهاء الحنفیہ بنفاذ القضاء اذا صادف قولا لاحد من المجتہدین السالفین وان كان خلافا لمذاہب الاربعہ فقد اتفق الائمہ الاربعہ على ان شہادت المرأة لا تقبل في الحدود وقد روی عن شریح رحمہ اللہ انها تقبل بالنساب۔ وقال الشيخ ابو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه، وہی مال والا جو نصاب ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، تو یہ نافذ ہوگا۔ وليس لغيره ابطاله، کیوں
اس لیے کہ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَبِهَذَا أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین حنفیہ انہوں نے اس کو لیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہیں قاضی ابو المعین النصفی، شیخ ابو المعین النصفی، تو یہ 5ویں صدی کے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اصول اس میں خاص طور پر عقائد میں ان کی کافی کتابیں ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ماتریدیہ کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کتب ہیں، تو ان میں ان کی کتابیں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ ان کی کتابیں تبصرۃ الادلہ، التمہید لقواعد التوحید، اور اس طرح اور ہیں بحر الکلام وغیرہ۔ تو ماتریدیہ کے جو مکثرین مصنفین جن کا نام لیا جاتا ہے تو ان میں سے یہ ہیں۔ تو یہ پکے حنفی اور مضبوط عالم ہے اور 5ویں صدی کے ہے۔ ان کی وفات ہے 418 ہجری میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَبِهَذَا اپنا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِبْطَالٌ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ۔ اچھا، اسی طرح آگے ہندیہ کی عبارت ہے، اس سے بھی بالکل یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ والقاضی المطلق۔ تو یہ بات آگے آ رہی ہے کہ قاضی دو قسم پر ہے، قاضی مطلق اور قاضی مقید۔ قاضی مقید وہ ہے کہ جسے فقہ حنفی پر یا کسی بھی خاص فقہ پر فتویٰ دینے پر مجبور کیا جائے، کہ یعنی اس کے ذمہ ہے کہ صرف اپنے مذہب پر فتویٰ دینا ہے، تو یہ قاضی مقید ہو گیا۔ اور قاضی مطلق یہ ہے کہ اس طرح امام نے اس کو مقید نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والقاضی المطلق اذا قضى بشہادت رجل وامرأتین فی الحدود والقصاص وهو يرى جوازہ نافذہ۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن الاختلاف فی حجت القضاء ومن الناس من يجوز ذلك وهو شريح۔ تو جب قاضی شرح کے نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتویٰ مجتہد فی فصل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کی طرح ائمہ اربعہ کے علاوہ جو اقوال ہے وہ بھی نہیں لے سکتے، تو اس سے تو پھر اس قول کی جو ہماری کتابوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے اس کی مخالفت لازم آئے گی۔ فی التتار خانیہ وفی فتاوی قاضی ظہیر الدین ولو قضى بشہادت النساء فی حد او قصاص نفذ قضاؤه وليس لغيره ان يبطله اذا طلب منه ذلك فانه روي عن شريح وجماعة من التابعين رحمهم الله انهم جوزوا ذلك كذا في الفصول الامادیہ۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 3، ٹھیک ہے۔ قاضی معین الدین نصفی کا انہوں نے جامع الکبیر میں شرح میں لکھا، دوسرا ہندیہ کا ہو گیا، اور تیسرا در مختار کا یہ قول ہے کہ وجاء فی الدر المختار ولو قضت ای الامرأ فی حد وقود قصاص، قود سے مراد قصاص، فرفع الى قاضی آخر یرى جوازا فامضاه ليس لغیره ابطال لخلاف شرح۔ وهذه المسائل كلها تدل على أن نفاذ القضاء ليس خاصا بالمذاهب الأربعة بل ينفذ إذا وافق قول أحد المجتهدين المعتبرين بشرط أن يكون قولهم ثبت بطريق موثوق۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ کسی کا جو قول ہے، جیسے ہم نے شروع میں اس کی وضاحت کی کہ وہ شاذ قول نہ ہو، سہو نہ ہو، غلطی نہ ہو، اور اس کے ثبوت میں تردد نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قول لیا جا سکتا ہے، اس پر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ تو پہلا مسئلہ کیا تھا کہ اگر قاضی مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی اور قول پر فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس میں 2 آراء تھی، کن کی؟ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی اور جمہور کی۔ علامہ ابن نجیم کا نقطہ نظر کیا ہے کہ لا ينفذ قضاؤہ، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت شیخ صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ فیصلہ نافذ ہوگا، اور اس کے ابن نجیم رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کے سے ہٹ کر، یعنی اس کے 3 پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا کون سا ہے کہ شیخین کا جو مشہور قول ہے کہ اختلاف اپنا الاجماع اللاحق لا يرفع الاختلاف المتقدم، اس کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت پر مدار رکھا گیا، حالانکہ علامہ ابن نجیم کی عبارت کا تعلق وہ مذاہب اربعہ سے ہٹ کر کسی قول سے نہیں ہے، بلکہ مذاہب اربعہ سے ہٹ کر کسی اور امام کی تقلید سے متعلق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے 3-4 حوالے گزرے ہیں کہ متاخرین فقہا نے بھی اسی مسئلہ میں وہ دوسرے والا قول لیا ہے۔
باقی یہ جو ہے نا وہ پھر انشاءاللہ اگلی اس میں کل پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم